السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے کولیسٹرول کے بارے میں اور اس میں استعمال ہونے والا ایٹورواسٹیٹن ٹیبلٹس کے بارے میں۔ تو دوستو، کولیسٹرول ایک بہت ہی موضوع بیماری ہے۔ یہ خون میں شامل ہو کر خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل کو اضافی پریشر بنانا پڑتا ہے اور دل پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی ناکامی یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ فالج ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایٹورواسٹیٹن کا استعمال کیسے کریں، اس کے ساتھ کون سی چیزیں نہ کھائیں اور یہ کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے، اور خاص کر کے اس کے وارننگس کیا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں۔ دوستو، ایٹورواسٹیٹن کو بیڈ کولیسٹرول اور چربی جیسے LDL ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرنے اور خون میں گڈ کولیسٹرول یعنی اچھے کولیسٹرول HDL کو بڑھانے میں مدد کے لیے ایک مناسب غذا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق میڈیسن کے ایک گروپ سے ہے جسے اسٹیٹنز کہا جاتا ہے۔ یہ جگر کے ذریعے تیار کردہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر کے کام کرتا ہے۔ بیڈ کولیسٹرول یعنی خراب کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرنا اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھانا دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے اور فالج اور دل کے دورے سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ مناسب خوراک جیسے کم کولیسٹرول، کم چربی والی غذا کھانے کے علاوہ طرز زندگی میں ہونے والی دیگر تبدیلیاں جن میں اس میڈیسن کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان میں ورزش کرنا، وزن زیادہ ہونے سے وزن کم کرنا اور تمباکو نوشی کو روکنا شامل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی کولیسٹرول کی بیماری ہے، بیڈ کولیسٹرول آپ کے ہائی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایٹورواسٹیٹن آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا ہے، اور یہ میڈیسن جو ہے یہ اس میں بہت کافی حد تک بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ورزش کو معمول بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ورزش کرنا ہے، اور جو آئل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے پکانے کا، اس کو کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کو معمول بنانا ہے، اور بڑا گوشت جو ہوتا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ گوشت زیادہ تر سبزیاں پھل کھائیں اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے انگور کا جوس جس میں آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں پینا، جس میں انگور کا رس شامل ہے، تو آپ لوگوں نے وہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا وزن بڑا ہے تو اپنے وزن پر توجہ دیجیے اور اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں۔ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو دوستو، اس کے استعمال کرنے کے بعد ہم نے جوڑوں کا درد، نیند کا نہ آنا، پیشاب کی نالی کا انفیکشن، متلی ہو سکتی ہے، بھوک میں کمی، بدہضمی کے علامات جیسے پیٹ میں درد یا تکلیف ہو سکتا ہے اس میڈیسن کے استعمال کرنے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، اگر ڈوز کی بات کی جائے تو عام طور پر جو بھی ڈوز آپ لوگوں نے لینا ہے تو ڈاکٹر کی ریکمینڈ کردہ ڈوز ہی لے، لیکن عام طور پر سونے سے پہلے ایک ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیبلٹ 24 گھنٹوں میں رات کو سونے سے پہلے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستو لائک ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ضروری معلومات ضرورت مند افراد تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔